السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کو کریں گے آج نظم نمبر 5 آندھی۔ تو یہ نظم پڑھیں، اس سے پہلے جو ہے اس کے شاعر جو کیفی اعظمی ان کا تعارف پڑھیں گے، ان کے بارے میں تھوڑی سی انٹروڈکشن لیں گے ہم ان کا۔ تو دیکھیے کیفی اعظمی جو ہے 1917 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 2002 میں ان کا انتقال ہوا۔ نام اطہر حسین رضوی اور تخلص کیفی، اعظم گڑھ کے گاؤں رمضواں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، اس کے بعد لکھنؤ کے مشہور ادارے سلطان المدارس میں داخل ہوئے۔ کیفی اعظمی کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ طالب علمی کے زمانے سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ کیفی اعظمی کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے، اس سلسلے میں کئی بار جیل گئے۔ سن 1943 میں بمبئی آ گئے اور یہاں ایک رسالے قومی جنگ کی مجلس ادارت میں شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی فلمی دنیا سے بھی ان کی وابستگی رہی اور کئی فلموں کے نغمے اور مکالمے لکھے۔ مکالمے یعنی کہ ڈائلاگز۔ ان کی شاعری کے مجموعے میں جھنکار 1945، آخری شب سن 1947، آوارہ سجدے 1973، ابلیس کی مجلس شورا دوسرا اجلاس 1977 اور سرمایہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے فلمی نغموں کا مجموعہ میری آواز سنو 1974 میں منظر عام پر آیا۔ آوارہ سجدے پر انہیں سویت لینڈ نہرو ایوارڈز اور ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو یہ تھا ان کا انٹروڈکشن۔ تب ہم نظم کی طرف بڑھیں گے، نظم پڑھیں گے۔ تو ایک بند نظم کی میں پڑھ کر آپ لوگوں کو تشریح کر دوں گی۔ تو تشریح کرنے سے پہلے جو سیاق و سبق کے حوالے سے ہمیں نظم کی تشریح لکھنے آتی ہے، امتحان میں لکھنے آتا ہے نا، تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ اشعار کیفی اعظمی کی نظم آندھی سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پوری بند اگر دی جائے گی تو آپ بولیں گے یہ بند کیفی اعظمی کی نظم آندھی سے لیے گئے ہیں نا۔ تو یہاں پر میں ایک بند پڑھ رہی ہوں کہ اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے، افق پر برق سی لہرا رہی ہے، قیامت ہر طرف منڈلا رہی ہے، زمیں ہچکولے پیہم کھا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر پکچر بنی ہوئی آندھی کی، تو اس کی میں تشریح کر دوں تو اس والے بند میں شاعر جو ہے آندھی کی کیفیت کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ذرا اٹھ کر دیکھو آندھی آ رہی ہے۔ یہ آندھی نہیں ہے، لگتا ہے کہ آسمان پر بجلی یعنی آسمانی بجلی لہرا رہی ہے، قیامت کے آثار ہیں اس کے آندھی کے بعد زمین مسلسل ہچکولے کھا رہی ہے، اٹھو دیکھو آندھی آ رہی ہے۔ تو اب ہم اگلے پیج پر چلیں گے، ہمارا پیج ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے اب اگلے پیج پر یہ رہا، مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی، تڑپتی شور کرتی دل ہلاتی، گرجتی چیختی فتنے اٹھاتی، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ تو یہ آندھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ذرا اس کی حالت پر غور کرو۔ یہ آندھی مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی، تڑپتی شور کرتی، دل کو دہلاتی، گرجتی چیختی فتنے اٹھاتی ہوئی آگے اور آگے بڑھ رہی ہے، یعنی آزادی کے متوالے آندھی بن کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اگلی بند کی طرف ہم بڑھیں گے۔ دیکھیے فضا میں آتشیں پرچم اڑاتی، زمیں پر آگ کے دھارے گراتی، شرارے رولتی شعلے بچھاتی، سنہری روشنی پھیلا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ تو یہ آندھی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آندھی جو ہے فضا میں جھنڈے اڑا رہی ہے نا، جھنڈے لہرا رہی ہے۔ وہ آتشیں یعنی آگ والے ہیں اور ان سے زمین پر آگ کی لپٹیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ آگ شرارے اور شعلے بچھاتی ہوئی آ رہی ہے، اس آگ سے فضا میں سنہری روشنی پھیل رہی ہے، اٹھو دیکھو آندھی آ رہی ہے۔ عوامی جدوجہد کی آگ سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور اس کی روشنی سے نیا دن طلوع ہوگا۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیں گے۔ اب نیکسٹ بند کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے بڑھتی آتی ہے تعمیری تباہی، جھکی پڑتی ہے نور افزا سیاہی، جھکولے کھا رہی ہے کثر شاہی،
بلا زنجیر در کھڑکا رہی ہے، اٹھو دیکھو آندھی آ رہی ہے۔ تو اس والے بند میں کیا آندھی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آندھی کے ساتھ تعمیری تباہی بڑھ رہی ہے۔ تعمیری تباہی سے مراد ہے کہ پہلے کسی پرانی چیز کو ختم کر کے اس جگہ جو ہے نئی چیزیں تعمیر ہوتی تھی۔ آندھی یوں تو سیاہ یعنی مجبور عوام ہے، مگر اس سیاہی میں بھی نور پھیلا ہوا ہے۔ لوگ متحد ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی ایک جٹ ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے شاہی محل، حکومت کے ایوان جو کولے کھا رہے ہیں، اور ان شاہی محلوں کے لیے آفت آنے والی بلا ہے، ان کے دروازوں کی زنجیر بجا رہی ہے۔ یعنی عوامی جد و جہد اب سامراجی حکومت کے ایوان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اٹھو دیکھو آندھی آ رہی ہے۔ اب ہمارا آخری بند ہے، نشانات ستم تھرا رہے ہیں، حکومت کے علم تھرا رہے ہیں، غلامی کے قدم تھرا رہے ہیں، غلامی اب وطن سے جا رہی ہے، اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ تو اس والے بند میں آندھی کے جو بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ سامراجی حکومت کے ظلم و ستم تھرا اٹھے اس آندھی سے، حکومت کے جھنڈے بھی کپ کپانے لگے، غلامی کی قدم تھرا رہے ہیں، اب غلامی وطن سے جا رہی ہے۔ عوامی جد و جہد ایک آندھی کے روپ میں نمودار ہو رہی ہے۔ اس نے سامراجیوں کے ظلم و ستم اور ان کا اقتدار ختم کر کے وطن کو آزاد کرا دیا۔ اس نظم میں شاعر کیف اعظمی کا جذبہ حب الوطنی پورے عروج پر اور پرجوش انداز میں للکار رہا ہے کہ دیکھو اٹھو وہ آندھی آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے شاعر کا نام ہے، لکھنے والے جو ہمارے شاعر ہیں کیف اعظمی۔ تو ہماری نظم یہاں پر ہو گئی مکمل۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری مشق نیکسٹ پیج پر سٹارٹ ہو گئی ہے۔ لفظ و معنی یعنی الفاظ اور اس کے میننگ ہے۔ یہ پہلا لفظ ہے قصر شاہی، شاہی محل، برق بجلی، نشانات ستم ظلم کے نشانات، آتش پرچم آگ جیسا جھنڈا مراد سرخ پرچم۔ اب اس نظم سے متعلق غور کرنے کی بات دیکھیے، اس نظم کے ابتدائی دو بند آندھی کی شدت اور زور کی منظر کشی کرتے ہیں۔ تیسرے بند سے اس نظم کا مرکزی خیال ابھرتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ آندھی در حقیقت ظلم و ستم کے خلاف عوامی جدوجہد اور آزادی کے لیے انقلابی ماحول کی عکاسی ہے۔ یعنی یہ نظم ایکچوئل میں جو ہے آزادی کے اوپر ہے، آزادی کے لیے عوامی جدوجہد جو کر رہے ہیں عوام، ایک جٹ ہو کر آندھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر ہے یہ نظم۔ تو اس نظم میں مرکب الفاظ اور تراکیب کا خوبصورت استعمال ہے، جیسے آتش پرچم، تعمیری تباہی، نور افزا سیاہی، نشانات ستم، ہے نا۔ اب ہمارے سوالوں کے جواب لکھیے، شروع ہو گیا۔ پہلا سوال ہے، افق پر برق سی لہرانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آندھی آتی ہے اور گھٹا چھاتی ہے تو اکثر آسمان پر بجلی کڑکنے لگتی ہے، جو تیز بارش ہونے کی علامت ہے۔ یہ آسمانی بجلی کہیں گر کر کسی بھی شے کو خاکستر کر دیتی ہے، یعنی خاک میں تبدیل کر دیتی ہے۔ شاعر کی یہی مراد یہی ہے کہ بھارت کے جوشیلے عوام اس برق کی مانند ہیں جو افق پر لہراتی ہے، یعنی اس بجلی کی طرح ہے بھارت کے جو جوشیلے عوام۔ اگلا سوال ہے، آندھی آنے کے کیا آثار نظر آتے ہیں؟ جواب دیکھیے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کی رفتار سے فضا میں ہلچل ہوتی ہے۔ آندھی میں شور، گرج، چیخ اور دل کو ہلا دینے والی کیفیت ہوتی ہے۔ آندھی چلنے سے ہمیں آس پاس کی چیزیں ہچکولے کھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اب اگلا سوال نمبر 3، تعمیری تباہی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیے، ایسی تباہی جو کسی تعمیر یا نئے مقصد کے لیے ہو، مثلاً ایک پرانا مکان ہے، اسے ڈھایا جاتا ہے اور بنیادیں کھودی جاتی ہے، یہ ایک طرح کی تباہی اور تخریب ہے۔ لیکن پھر انہی بنیادوں پر نئی عمارت بنتی ہے، نئی عمارت تعمیر ہوتی ہے، بنتی ہے، اس کا مطلب تعمیر ہوتی ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے ہر تعمیر کے پیچھے ایک تخریب ہے۔ تعمیر یعنی بننا، تخریب یعنی توڑ پھوڑ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو ہر تعمیر کے پیچھے کیا ہے؟ تخریب ہے۔ تو اب آگے ہم بڑھتے ہیں، دیکھیے ہمارے یہاں پر عملی کام شروع ہو گئے۔ عملی کام ہے آپ کا کہ درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔
تو لفظ دیکھیں فتنے، شرارے، زنجیر، علم. تو الفاظ پہلا ہے فتنے. شریر بچہ آئے دن نئے نئے فتنے اٹھاتے رہتے ہیں. شرارے ہی شعلے بن جاتے ہیں. زنجیر، رات کو دروازے کی زنجیر یاد کر کے لگا دینی چاہیے. علم، علم ہے یہ، علم کا علم ہمیشہ بلند رہے گا. علم، یہ والے علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا. یہ علم ہے اور یہ علم، ٹھیک ہے نا. تو بالکل دھیان سے کریں گے. علم کا علم ہمیشہ بلند رہے گا. تو یہیں پہ ہماری نظم جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو دیکھیے عملی کام میں آپ کو اس نظم کو زبانی یاد کیجیے، یہ بھی دیا ہوا ہے یہاں پر. اور یہیں پر ہماری نظم ہو گئی مکمل. میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ان تک میری ویڈیو پہنچے اور ان کی ہیلپ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.